السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، اصل زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے، کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں
جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترم مائیں اور بہنیں، جب بھی اللہ پاک دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرما دے تو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس موقع کی قدر کرنی چاہیے اور دین کی بات کو دھیان سے سننا چاہیے۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اور جب کوئی اللہ کی بندی دین کی بات کو بہت دھیان سے سنے، بہت توجہ سے سنے، عمل کی نیت سے سنے، ادب سے سنے، طلب سے سنے، تو اللہ پاک اسے ضرور عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے عمل کرنا بھی ضرور اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سننے کے بعد اچھا عمل۔ اچھے عمل کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی کا عمل نہیں کہ ہمارے مزاج کے موافق کچھ باتیں آئی تو ان باتوں پر ہم عمل کریں، جو باتیں ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہیں ان باتوں کو چھوڑ دے، ویسا نہیں۔ اللہ پاک جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل۔ تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ پاک حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور اسی مہینے میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا ہے۔ اگر کوئی یوں پوچھے کہ تاریخ کا سب سے زیادہ خوبصورت دن کون سا تھا، تو وہی دن جس دن میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اگر کوئی یوں سوال کرے کہ دنیا میں حادثات تو بہت ہوتے ہیں، صدمات لوگوں کے دلوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسی داستانیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ ان داستانوں کو سننے کے بعد ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے، تو سب سے زیادہ صدمے والا دن کون سا تھا جس دن میں آدمی کو بہت زیادہ غم ہو، بہت زیادہ دکھ ہو، بہت زیادہ اس کا دل بے چین اور بے قرار ہو؟ تو وہی دن جس دن میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پوری دنیا چمک گئی۔ ربیع کے معنی بہار، جس کو گجراتی میں وسنت بھی کہتے ہیں، رتو بھی کہتے ہیں، یعنی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے اللہ پاک نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، پوری دنیا چمک گئی، پوری دنیا میں اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ بلکہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایسا محبت کا پیغام سکھلایا اور ایسی زبردست دلوں پر محنت فرمائی کہ جو لوگ کئی سالوں سے ایک دوسروں کی جانوں کے دشمن تھے، اب وہ دوست بن گئے۔ جو کسی کا کھا کر خوش نہیں ہوتے تھے، وہ کھلا کر خوش ہونے والے بن گئے۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر سے وقت میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، اپنی محترمہ ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو آپ کے سامنے کیسے بیان کیا جائے، کیسے حضور کی مبارک زندگی کو سمجھایا جائے۔ بلکہ یوں سمجھو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر
اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور ایک بات ذہن میں آ جانی چاہیے، ہم سب کے دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے، ہم سب کو معلوم ہو جانی چاہیے، اللہ رب العالمین نے ہم سے بہت محبت کی ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی ہے۔ جب ہم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے، مبارک زندگی کو سنیں گے، تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہمیں کوئی چاہنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جیسے ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے تھے۔ مختصر سے وقت میں حضور کی مبارک زندگی آپ کو کیسے سمجھاؤں، اس لیے کہ آپ کی تو پوری زندگی نرالی ہے۔ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہو، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہو، ارے حضور کے آنے سے پہلے کے حالات پر نظر ڈالے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ آپ جس وقت دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ولادت پر، آپ کے جنم دن پر نظر ڈالے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ آپ کے بچپنے پر نظر ڈالے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی فرمائی، آپ کی شادی پر نظر ڈالے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ ذمہ داری دی اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین سمجھائے، اللہ کا پیغام سنائے، جنت والے راستے سے باخبر فرما دے، جہنم والے راستے سے ہٹا دے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھاتے رہے۔ کیا ذمہ داری، حضور کی زندگی میں ہمیشہ یہی فکر رہی، دنیا میں بسنے والا ہر انسان جنتی بن جائے، دنیا میں بسنے والا ہر انسان جہنم سے بچ جائے۔ اسی فکر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں محنت کرتے تھے، رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے۔ تو آپ کی نبوت پر نظر ڈالی جائے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ مکے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، حضور کی مکی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ آپ کے طائف کے واقعے پر نظر ڈالے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ معراج کے واقعے پر نظر ڈالے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، جس کو کہتے ہیں ہجرت کا سفر۔ آپ کے ہجرت کے سفر پر نظر ڈالی جائے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ المنورہ میں رہے، اور 10 سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں قیام فرمایا۔ آپ کی مدنی 10 سالہ زندگی پر نظر ڈالی جائے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے، یعنی دنیا سے پردہ فرمایا، آپ اللہ کے مہمان بنے ہیں۔ آپ کی دنیا سے جانے کے منظر پر، یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے منظر پر نظر ڈالی جائے تو ایک نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ مختصر سے وقت میں حضور کی مبارک زندگی کو کیسے سمجھایا جائے، بس اتنی سی بات سمجھ لینی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لیے یہی ایک شعر کافی ہے۔ کیا زبردست بات بیان فرمائی ہے، قلم میرا قاصر، یعنی میرے پین میں، میرے قلم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی لکھ سکوں۔ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، اور میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، میری زبان میں وہ پاور نہیں ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کر سکوں۔ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام المرسل،
وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہو، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہو۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے آج کی اس مجلس میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رہنے کا حق تھا تو یوں سمجھو کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی عمر تک رہنے کا حق تھا، لیکن ایک وقت مقررہ پر آپ کو بھی دنیا سے پردہ فرمانا پڑا، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، اگر باقی رہنے والی کسی کی ذات ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ اچھا، جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن کہتے ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، دوست کے کام آنے کو تیار نہیں۔ آج دنیا کی زندگی میں دیکھ لیں، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ارے ہم نے دنیا سے کئی جنازوں کو اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، کئیوں کے انتقال کی خبر ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہماری زندگیوں پہ ہم نوٹ کریں، ہماری زندگیوں پر ہم نظر ڈالیں کہ ہم آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، تو کل قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی کام آ جائے تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لیکن اتنی بات فائنل ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اچھا، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ آج دنیا میں لوگ دعوے کرتے ہیں فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، فلاں سال میں قیامت آ جائے گی، فلاں سال میں امام مہدی آ جائیں گے، فلاں سال میں دجال کا خروج ہوگا۔ امام مہدی کا آنا بھی یقینی ہے، دجال کا نکلنا بھی یقینی ہے، قیامت کا آنا بھی یقینی ہے، لیکن کب آئے گی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایک حدیث میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اللہ کی زمین پر، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے اس وقت تک اللہ پاک قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے، یعنی دنیا کو ختم نہیں فرمائیں گے، بلکہ دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا سامنا انشاءاللہ ایمان والوں کو نہیں کرنا پڑے گا، ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی، ایمان والے ختم، دنیا ختم۔ جب تک ایمان والے باقی ہیں اپنے ایمان پر جمے رہیں گے اور اللہ اللہ اپنی زبان سے کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ پاک قیامت کو قائم نہیں فرمائے گا۔ یہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہی ہے، پھر اسی بات پر میں آؤں گا کہ دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے اور نہ کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی پڑتی ہے۔ اسی لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، آدم صفی اللہ نہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بھی ہیں، سب سے پہلے انسان بھی ہے، تمام انسانیت کے ابا ہے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، تو ہم کیا رہیں گے جب محبوب خدا نہ رہے،
جب محبوب خدا جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، انہیں بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا سے پردہ فرمانا پڑا ہے، تو ہمیں بھی تو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ لیکن زندگی میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے، آپ سے سچا تعلق قائم ہو جائے، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے دنیا بھی ہماری جنت ہوگی اور مرنے کے بعد بھی ہماری جنت ہوگی۔ اس لیے ایک بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، ایک اللہ کے ولی تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے، ایک شاعری پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے، کیا شاعری پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے سن لیا تو فرمایا کہ حضرت کیا چیز کو ڈھونڈ رہے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا، کیا چیز تلاش کر رہے ہو اور کون سی چیز تمہیں مل گئی ہے؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ اور یہی ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کرنا سکھلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اب ایک مسلمان مرد کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ایک مسلمان عورت کو اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ہمارا ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، ہمارا آپس میں رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارا بزنس کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارے کیسے معاملات ہونے چاہیے۔ اسی کے لیے تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ اس لیے آپ جتنا ہو سکے جب بھی حضور کا نام آوے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو۔ میرے بھائیوں، میری محترم مائیں اور بہنیں، ہمارے نبی کی اس امت پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ یوں سمجھو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم سب کے بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے، حالانکہ ہم تو کتنے کمزور ہیں، ہمارے بدن کی چمڑی کو اکھاڑا جائے تو ہمارے بدن کا کیا حال ہوگا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم سب کے بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے اور اس چمڑی سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے لیے جوتے بنائے جائے، پھر بھی ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ ربیع الاول کے مہینے میں ایک نیت کر لو کہ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ جب بھی حج میں جاتے ہیں، عمرہ میں جاتے ہیں، کچھ قافلے حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اس وقت ہمارا دل بہت بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اللہ تو مجھے کب مدینہ دکھائے گا، اللہ تو مجھے کب مکہ دکھائے گا۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو، اللہ پاک بہت جلد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی یعنی مدینہ المنورہ کی حاضری کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے اللہ کے لیے بولو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ پاک پیسوں کا محتاج نہیں ہے۔ ارے بہت سے مالدار ایسے تھے پوری دنیا میں گھومے ہیں، ایک مرتبہ بھی مکہ مدینہ جانا نصیب نہیں ہوا، اور بہت سے غریب ایسے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کر کے حلال کمائی کرتے ہیں، اللہ نے انہیں کئی مرتبہ مکہ بلایا ہے، کئی مرتبہ مدینہ بلایا ہے۔ تو مکہ المکرمہ کی حاضری اور مدینہ المنورہ کی حاضری تو قسمت سے ہوتی ہے، اللہ پاک جس کی قسمت چمکا دے اسے مکہ مدینہ بلا دیتے ہیں۔ تو درود شریف 313 مرتبہ روزانہ پڑھو۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ علماء نے بہت سے فائدے درود شریف کے بیان فرمائے، بلکہ مستقل اس پر 2-3-4 گھنٹے کا بیان ہو جاوے، لیکن سب سے بڑا فائدہ درود شریف کا۔ اس وقت ہم فتنوں کے زمانے میں جی رہے ہیں، طرح طرح کے فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے ایمان کے ختم کر دینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے گناہ ہماری زندگی میں ایسے ہیں، بہت سی نافرمانیاں ایسی ہیں جن کے نتیجے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ایمان کے ختم کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ
ہوگا اللہ پاک اسے ہدایت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک اسے ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہ جائے اور ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے دل سے پڑھو چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف۔ بہتر درود شریف تو وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کون سا مشکل ہے 313 مرتبہ پڑھنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا چھوٹا سا چھوٹا درود شریف، اللہم صلی علی محمد، بس اللہم صلی علی محمد 313 مرتبہ کی پابندی کرو، پھر زندگیوں میں چین سکون دیکھو۔ اور 313 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم صبح میں 100 مرتبہ پڑھ لو، شام کو 100 مرتبہ پڑھ لو۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست ولی کامل گزرے ہیں۔ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، سفر کے درمیان میں عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض فرمائی ہے، تو مومن کو اپنی نماز کی ہمیشہ فکر رہنی چاہیے، یہاں رہتے ہوئے بھی نماز کی فکر رہنی چاہیے، سفر میں ہو تب بھی نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ فرماتے کہ عصر کی نماز کا مجھے فکر ہوا اور میرے پاس پانی ختم ہو گیا، اب پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، میں پانی کی تلاش میں نکلا۔ ایک چھوٹی سی معصوم بچی تھی، 8-9 سال کی بچی تھی۔ میں نے اس بچی کو پوچھا کہ بیٹی میری نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے۔ تو اس بچی نے کنویں کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت یہ فلانا کنواں ہے، آپ وہیں سے پانی نکال سکتے ہیں، آپ پی بھی سکتے ہیں، آپ اس سے وضو کر بھی سکتے ہیں۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں اس کنویں کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا کہ پانی بہت اچھا تھا، صاف ستھرا تھا، لیکن بہت نیچے تھا، اور جب پانی نیچے ہوتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ڈول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، رسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے پاس تو کوئی ڈول بھی نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی رسی بھی نہیں تھی۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بہت پریشان تھا۔ میں نے بیٹی سے کہا، وہ چھوٹی سی معصوم بچی 8-9 سال کی وہاں پر تھی، میں نے اس سے کہا کہ وہ بیٹی میرے پاس ڈول بھی نہیں ہے، میرے پاس رسی بھی نہیں ہے، پانی ہے لیکن بہت نیچے ہے، اور پانی کو اوپر کیسے لایا جائے؟ ابو عبداللہ سلیمان جزوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹی قریب آئی کنویں کے، اور کنویں کے کنارے پر آ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ جیسا اس کا کنویں میں تھوکنا تھا، ابل کر وہ پانی اچانک اوپر کی طرف آ گیا، یعنی نہ کوئی ڈول کی ضرورت ہوئی نہ کوئی رسی کی ضرورت ہوئی، ابل کر کناروں پر آ گیا۔ میں نے اس پانی سے وضو بھی کیا، میں نے اس پانی کو پیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے سوچ لیا کہ یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی ہے، اتنا اونچا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے کہ صرف کنویں میں تھوک دیتی ہے، اور تھوکنے کی برکت سے اللہ پاک وہ پانی اوپر کو لا دیتے ہیں۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوی فرماتے میں نے اس بیٹی سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ وہ اللہ کی بندی، او میری پیاری بیٹی، تجھے بتلانا پڑے گا کہ ایسا تو کون سا عمل کرتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اتنی مقبول ہے، اللہ کے نزدیک اتنی چہیتی ہے، اللہ تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور تیرے تھوک میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے؟ تو وہ معصوم بیٹی کیا کہنے لگی، حضرت آپ کو میری عمر ایسی کوئی نظر آتی ہے؟ ارے میری کون سی عمل کی عمر ہو سکتی ہے، بس ایک چھوٹا سا عمل کرتی ہوں۔ سننا وہ چھوٹا سا عمل، وہ چھوٹی بچی کیا کہہ رہی ہے، حضرت بس ایک چھوٹا سا عمل کرتی ہوں، جب تک دن رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 21,000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لو تب تک مجھے نیند نہیں آتی ہے، تب تک میں کبھی سوتی نہیں ہوں۔ تو کسی زمانے کے معصوموں کا یہ حال تھا، 21,000 مرتبہ جب تک درود شریف نہ پڑھے تب تک انہیں سکون کی نیند نہ آوے، وہ کبھی سوتے نہیں تھے۔ اور آج ہمیں دن رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہم دعوے اپنی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، لیکن 21 مرتبہ بھی درود شریف نصیب نہیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہے گا، اس لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو
اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، سودی لین دین کرتے ہوئے، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے، رشتہ داروں کو پریشان کرتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت حقیقت کیا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے کیا منظر ہوتا ہے، بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا ہر ایک کو چھوڑنی ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، صرف کفن کا 2 گز کفن کا ٹکڑا وہی ساتھ جائے گا، اور وہ بھی یقینی نہیں۔ علماء فرماتے موت کا آنا تو یقینی ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ بس ماں بہنوں اور میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، جتنی باتیں اللہ پاک نے ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس میں مختصر 2 کاموں کی نیت کر لو، کہو انشاءاللہ یہ 2 کام ہم کریں گے، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمیں اچھا کہے نہ کہیں، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا، میری بندی تجھ سے اچھی میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا ہو، انشاءاللہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج کی ظہر سے ہم نماز کا اہتمام کریں گے، موت تک نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں یہی پیغام دیا لوگوں کو، قرۃ عینی فی صلاۃ، او میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو پڑھتے رہنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز پڑھنے کی برکت سے زندگیوں میں چین سکون، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک روزی کے دروازے کھلتا چلا جائے گا، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے گا۔ نماز پڑھنے کی برکت سے شیطان مردود کے حملے سے دنیا میں بھی ہماری حفاظت ہوگی، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت شیطان مردود کی پوری کوشش ہوتی ہے دنیا سے جانے والا کوئی اللہ کا بندہ یا دنیا سے جانے والی کوئی اللہ کی بندی ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، کلمے کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی مرد ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام مسجد میں جماعت کے ساتھ کرے، عورتیں گھر پر پڑھیں، جس کی برکت سے آخری وقت میں روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت شیطان مردود کو اس کے پاس سے دور کر دیں گے، خود کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ اور یاد رکھو جو لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ پاک پوری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں پھر انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو نیت کر لو نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز کا اہتمام ہمیشہ کریں گے۔ اور حضور نے یہی آخری وقت میں بھی پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو بولو پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، اس کے ساتھ برائی کا معاملہ بھی نہ کرو۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کبھی سکون و اطمینان سے نہیں سو سکتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتا ہے۔ ہاں، جسے ستایا ہے، جسے تکلیف پہنچائی ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی راحت مل جاتی ہے، لیکن ستانے والوں کو کبھی راحت ملتی نہیں ہے۔ ستانے
गुनाहगाने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं है। आखिरी हदीस फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बोलो बेशक बड़े रहीम है। पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन एक मर्तबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कह दो अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मर्द है, औरतें, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। कभी कभी हम दुनिया वालों से माफ़ी मांगते हैं तो ताना भी दे देते हैं। क्या ताना देते हैं? तुम्हें माफ़ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम हज में जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहे हैं। तुम्हें माफ़ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम उम्रा में जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहे हैं। लेकिन पैदा करने वाले अल्लाह क्या कहते हैं? ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, मैंने तुझे ऐसा माफ़ कर दिया है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है, गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को भी वो गुनाह भुला दिया जाता है। ज़मीन के जिस टुकड़े पर हमने वो गुनाह किया, ज़मीन हमारी नेकी को भी रिकॉर्ड करती है, ज़मीन हमारे गुनाह को भी रिकॉर्ड करती है, तो ज़मीन भी वो गुनाह भूल जाती है। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। एक्स्ट्रा सज़ा दुनिया में मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताया हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो, माँ बाप को दुखी किया हो, मरने से पहले पहले ज़रूर सज़ा मिलती है। इसलिए मैं अपने भाइयों से भी कहूँगा, अपने जवानों से, अपनी बेटियों से, बहनों से कहूँगा, कभी अपने माँ बाप का दिल न तोड़ो, माँ बाप को नाराज़ न करो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हर नेमत का बदल मौजूद है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, भाई का बदल दूसरा भाई, बहन का बदल दूसरा भाई, दूसरी बहन। लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिनका कोई बदल नहीं, जिनकी कोई जगह नहीं ले सकता है। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती चाहता है कि अल्लाह पाक मौत के वक्त को उस पर आसान फरमा दे। कौन नहीं चाहता कि अल्लाह पाक मुझे आफियत वाली मौत नसीब फरमाए, ईमान वाली, कलमे वाली, इज्जत वाली मौत नसीब फरमाए। हर कोई चाहता है। हुजूर ने फरमाया कि मेरा कोई उम्मती ये चाहता है कि अल्लाह पाक उस पर मौत के वक्त को आसान फरमा दे, ईमान वाली, कलमे वाली, इज्जत वाली, आफियत वाली, सलामती वाली, अल्लाह की रज़ा वाली मौत नसीब फरमा दे। तो उसे चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत का बर्ताव करे। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया, ज़ाती की, जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम को पकड़ते भी ज़रूर हैं। भले सामने वाला कमज़ोर है, पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। पैदा करने वाला अल्लाह सामने वाले कमज़ोर की तरफ से ज़रूर जवाब देते हैं। और जालिम को अल्लाह की पकड़ से दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू नहीं बचा सकता है। इसलिए कभी भी किसी पर जुल्म नहीं, हमेशा हमारे मातहतों के साथ, हमारे हाथ नीचे हैं, जो हमसे छोटे हैं, उनके साथ एहसान का मामला होना चाहिए, जुल्म ज़्यादती का मामला नहीं होना चाहिए। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इख्लास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा।